بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر۔ رمضان المبارک سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام سے لوٹ رہا ہے۔ اس کی خبر لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آدمی مقام حورہ تک بھیجے تھے۔ یہ وہی قافلہ تھا جس کے تعاقب میں 3 ماہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالعشیرہ تک گئے تھے، مگر وہ بچ کر نکل گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی واپسی کی اطلاع پاتے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکلنے کی دعوت دی۔ چنانچہ 313 صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تیار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب مقرر فرمایا۔ عجیب اتفاق دیکھو کہ اہل بدر کی تعداد بھی لشکر طالوت کے برابر تھی جب وہ جالوت کے مقابلے کو نکلا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینہ سے مکہ کے قدیم راستے پر چلے اور وادی عقیق سے ہوتے ہوئے فجر روحہ پہنچے۔ پھر آپ نے روحہ گاؤں کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ یہاں آپ نے ابو البابا بن عبد المنظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ روانہ کیا اور پھر کوچ کر کے منصرف پہنچے اور مکہ کے رستے کو بائیں جانب مڑ کر نازیات کے رستے پر چلنے لگے۔ وادی رحقان سے گزر کر جب آپ صفرا کے قریب پہنچے تو بنی سعدہ کے حلیف یسبن بن جہنی اور بنو نجار کے حلیف عدی بن ابی زغباب جہنی کو بدر روانہ کیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو سفیان اور قافلے کی خبر پہنچائیں۔ صفرا کے دائیں جانب سے گزر کر زفران کے قریب پڑاؤ ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ قریش مکہ اپنی تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو قریش مکہ کے عزائم سے آگاہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کے بعد دیگر اچھے جذبات کا اظہار کیا۔ پھر حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتے رہیے، ہم آپ کو بنی اسرائیل کی طرح جواب نہیں دیں گے جیسے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ پس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے حکم سے لڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اللہ کی قسم، آپ ہمیں برق الغمات تک لے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر آپ نے زفران سے کوچ کیا تو صنایع کے رستے پر چلے۔ اس کے بعد ایک جگہ اترے جسے زیباتو کہتے ہیں۔ پھر حنان کو اپنی دائیں جانب چھوڑ دیا جو ریت کا ایک بہت بڑا ٹیلہ بلکہ پہاڑ ہے۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ جب بدر پہنچے تو دیکھا دشمن کا لشکر جو تعداد میں ان سے 100 گنا اور سامان میں 1000 چند گنا زیادہ ہے، اترا ہوا ہے۔ جنگ سے ایک دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ کا معائنہ کیا اور بتایا کہ کل انشاءاللہ فلاں دشمن اس جگہ قتل ہوگا۔ 17 رمضان 2 ہجری بروز جمعہ کو جنگ ہوئی۔ جنگ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت تسرع سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور یہ عرض کی کہ اگر یہ مسلمان مارے گئے تو دنیا میں توحید کی منادی کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ مسلمانوں نے بھی دعائیں کی۔ سب سے پہلے جنگ مبازرات میں قریش کے 3 بہترین سردار عتبہ اور شیبہ فرزندان ربیعہ اور ولید بن عتبہ آگے بڑھے
مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو ہلاک کر دیا، جبکہ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ کے درمیان دو ضربوں کا تبادلہ ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اچھی طرح زخمی کر جب حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو مار ڈالا تو حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا، اس وجہ سے 4 یا 5 دن بعد مدینہ واپسی کے دوران آمرن پڑا تو 2 انصاری نوجوانوں معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو طاق لیا۔ عبد الرحمن بن عوف کی نشاندہی پر دونوں اس پر جھپٹ پڑے اور اسے بری طرح زخمی کر دیا۔ بعد میں عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی۔ معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسی معرکے میں شہید ہو گئے، البتہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے دور خلافت تک باقی رہے۔ کفر و ایمان کی اس معرکے میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر تھے اور 8 انصاری۔ مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ ان میں جو سردار تھے ان کے لاشیں کھینچ کر بدر کے کنویں میں ڈال دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیوان لے کر قریش کے سب قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اسیروں کا تیوان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مقرر فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح سے قرآن مجید کی وہ پیش گوئی بھی پوری ہوئی جس میں کہا گیا تھا کہ رومی جو مغلوب ہوں گے نزدیک کی زمین میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد چند سال کے اندر غالب آئیں گے، اور اس روز مسلمان اللہ کی مدد سے۔ قرآن مجید میں سورۃ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے متعلق تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد فرمائی جب تم کمزور تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو۔ یہاں کمزور سے مراد تعداد اور اسلحے کی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرکین کے خلاف مقام بدر یہ مدینہ کے جنوب مغرب میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ اس میں کئی کنویں اور باغات تھے جہاں قافلے عموماً بدر 20ویں شکل کا 5.5 میل لمبا اور 4 میل چوڑا وسیع ریگستانی میدان ہے جس کے ارد گرد اونچے پہاڑ ہیں۔ مکہ، شام اور مدینہ جانے کے راستے جنوب، شمال اور مشرق کی وادیوں سے آ کر بدر پر ملتے ہیں۔ زمانہ جہالت میں بدر میں ہر سال 1 ذی القعدہ سے 8 روز تک ایک بڑا میلہ لگتا تھا۔ یہاں بنو زمرہ آباد تھے جن کی ایک شاخ بنو غفار کی اصلاح و تبلیغ کے لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مأمور کیے گئے، اس لیے وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسن الدین خاموش لکھتے ہیں کہ بدر کو مقامی لوگ بدرو بولتے ہیں۔ اس کا نام ایک گاؤں پہاڑی پر آباد ہے جہاں ایک بڑی مسجد بھی ہے۔ نیچے ایک نہر بہتی ہے، نہر کے کنارے ہرے ہرے نخلستان ہیں۔ کہتے ہیں یہ نہر وہی سے نکلتی ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برساتی پانی کا ایک حوض مجاہدین کے لیے بھر لیا تھا، اور جب دشمنان اسلام پانی کے بغیر پریشان ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ پانی دشمن پر بھی بند نہ کیا جائے۔ سید ابو الاعلیٰ مدودی لکھتے ہیں کہ جہاں معرکہ بدر پیش آیا تھا وہ مقام بدر کی بستی سے 2 کلومیٹر مغرب کی طرف ہے۔ وہاں ایک چھوٹے سے احاطے میں 13 شہدائے بدر مدفون ہیں، اور قریب ہی اہل بدر کا موجودہ قبرستان بھی ہے۔ اس جگہ پہنچنے کے لیے مدینہ سے آنے والوں کو دائیں جانب اور جدہ سے آنے والے کو بائیں جانب مڑنا پڑتا ہے۔